بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، کئی روز کی غیر حاضری کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ دنوں طبیعت کی خرابی بھی رہی، بعض ناگزیر وجوہات بھی رہیں، بہرحال ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور اس وقت جو پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ بڑا بالکل واضح ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ جو ہے وہ بالکل سمجھ میں آ رہا ہے، ہر ایک کی سمجھ میں آ رہا ہے، ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ سیاسی منظرنامہ کیا ہے۔ اور یہ بات ہم آپ کو اپنے چند روز قبل جو ہمارے جو ولاگ تھے، نواز شریف کی آمد سے قبل جو ولاگ تھے، ہم آپ کو یہ کہتے رہے تھے، متعدد بار ہم نے یہ بتایا کہ کس طرح جو ہے وہ نواز شریف صاحب دائرے کے آئیں گے اور چھا جائیں گے۔ اور یہی ہوا کہ نواز شریف صاحب وطن واپس کیا آئے، وہ پاکستان کی سیاست پر چھا گئے۔ اور جب سے نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کا چرچا، ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور اس کے بعد جب وہ آ چکے ہیں اور جلسہ اور جلوس اور استقبال اور سب کچھ ہو چکا ہے، تو اب کسی اور سیاستداں کا ذکر ہی نہیں۔ یعنی پاکستان کی سیاست میں پاکستان پیپلز پارٹی سمیت کوئی بھی سیاسی جماعت اس وقت ذکر میں نہیں ہے، کسی کا تذکرے میں بھی نہیں ہے، موضوع بحث ہی نہیں ہے۔ اور سارے جیسے کہتے ہیں کہ تمام تر فوکس جو ہے، تمام تر ذکر جو ہے، تمام تر موضوع بحث جو ہے، وہ نواز شریف صاحب کی پاکستان آمد ہے اور ان کی سیاست ہے، اور سب کا فوکس ان کی جانب ہے۔ اور جیسے کہ نظر آ رہا ہے کہ جو ایک بڑی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، نہ کہیں آصف زرداری نظر آ رہے ہیں، نہ بلاول بھٹو نظر آ رہے ہیں، نہ مولانا فضل الرحمان نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک ہے کہ یہ سب پی ڈی ایم میں شامل تھے، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، لیکن سب نے جو ہے وہ نواز شریف کی آمد پر ظاہر تنقید تو نہیں کی، اور یہ ان کے اتحادی تھے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا کہ جب نواز شریف صاحب آئے، جب نواز شریف صاحب وطن واپس آئے تو پی ڈی ایم نے مل کر استقبال کیا، چونکہ پی ڈی ایم تو حکومت کے ساتھ ٹوٹ گیا تھا۔ جب حکومت ختم ہوئی تھی تو پی ڈی ایم بھی ختم ہو گیا تھا۔ لیکن ظاہر ہے اب اگلا الیکشن لڑنا ہے، تو ایک دوسرے کے خلاف ہلکے پھلکے بیان، ہلکی پھلکی بیان بازی، گولہ باری بیانات کی حد تک وہ بہت ہی معمولی انداز میں وہ جاری تھی۔ لیکن نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے بعد تو بالکل خاموشی طاری ہو گئی، سب بالکل ایسا لگتا ہے کہ سب کو سکتہ طاری ہو گیا، بالکل باقی ساری سے پاکستان پیپلز پارٹی سمیت باقی ساری جماعتیں جو ہیں ایسا لگتا ہے سکتے کی کیفیت میں، سکتے میں آ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور نواز شریف صاحب جس طرح واپس آئے، جس طرح ان کے استقبال کی جو ہے وہ ٹی وی چینلز پر، اخبارات میں باقاعدہ جو ہے وہ تشہیری مہم چلائی گئی ہے، جس طرح ان کی تیاریاں کی گئی ہیں ان کے استقبال کی، اور جس طرح وہ آئے ہیں، تو کہیں بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ایک مجرم کی حیثیت سے گئے تھے، عدالت کی اجازت سے گئے تھے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان بن کر جو ہے وہ پاکستان آئے ہیں، اور ان کی آمد پر جس طرح کا پروٹوکول انہیں دیا گیا ہے، جس طرح کا استقبال کیا گیا ہے، جس طرح کی ساری جو سیاسی منظرنامہ جو سامنے نظر آ رہا ہے، وہ بالکل ایسا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس وقت جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، یہاں تک کہ پارٹی کا عہدہ بھی نہیں ہے، پارٹی کی صدارت بھی شہباز شریف صاحب کے پاس ہے، لیکن نواز شریف صاحب کا پروٹوکول، ان کا استقبال اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ جس طرح وہ چھا گئے، اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس وقت یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، بلکہ وہ سب سے بڑے عہدے پر فائز ہے پاکستان کے۔ جو سب سے بڑا عہدہ ظاہر ہے کہ چیف ایگزیکٹو کا ہوتا ہے، پرائم منسٹر کا ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک پرائم منسٹر کے طور پر ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ اور نگراں حکومت نے بالکل ان کو پروٹوکول دیا ہے، نہ صرف نگراں حکومت نے دیا، انتظامیہ نے دیا، بلکہ
اور عدالتوں نے تو ان کے آنے سے پہلے ہی ان کی ضمانت جو ہے وہ دے دی تھی انہیں. تو بالکل اس پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے، عدالتی نظام پہ تنقید بھی ہو رہی ہے، نواز شریف صاحب کی اس طرح شاہانہ انداز میں آمد پر بھی تنقید ہو رہی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ صرف نواز شریف کے لیے کیوں، باقی لوگوں کے لیے کیوں نہیں؟ کیا باقی لوگ اس ملک کے باشندے نہیں ہیں؟ کیا انسان نہیں ہے؟ نواز شریف صاحب کو حاصل ہے وہ باقی لوگوں کو، چاہے وہ جیل میں ہوں یا جیل میں نہ ہوں، باہر ہوں، لیکن ان کو لیول پلینگ فیلڈ جو سب کو مساوی ملنا چاہیے وہ نہیں مل پا رہی ہے. اور بعض جماعتیں یقیناً اس کا شکوہ بھی کرتی رہی ہیں. لیکن نواز شریف صاحب کی ایک خوبی یہ ہے کہ جب وہ وطن واپس آئے تو انہوں نے اپنی زبان سے وہ جو ان کے جو سب سے بڑے مخالف ہیں، جو اس وقت جیل میں ہیں، ان کا نہ نام لیا، نہ ان پر کوئی تنقید کی، نہ ان کو کوئی نشانہ بنایا کسی قسم کا اپنی گفتگو میں. تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. بلکہ نواز شریف صاحب نے کھل کر کہا کہ وہ کسی سے انتقام لینے یا بدلہ لینے نہیں آئے، بلکہ وہ اس ملک کے عوام کی تقدیر بدلنے کے لیے آئے. اب خیر یہ تو ظاہر ہے کہ سیاسی بیانات ہیں، اور لیکن اگر ہم دیکھیں جو جتنے بھی ظاہر ہے کہ سیاسی پارٹیاں آئی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی حکومت میں رہی اور مسلم لیگ نون بھی حکومت میں رہی، اور 4.25 سال پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب بھی حکومت میں رہے. اور عمران خان صاحب جس طرح چور ڈاکو کا بیانیہ بنا کر آئے تو لوگوں نے کہا بھائی اس سے اچھا تو کوئی آدمی نہیں ہو، کوئی بندہ ہی نہیں ہے، یہ تو بڑا ایماندار آدمی. تو واقعتاً سارے چور ڈاکو تھے، ملک کو لوٹ رہے تھے، کھا رہے تھے. لیکن اگر آپ جائزہ لیں سیاسی طور پہ پورا، اگر آپ ایک تجزیہ کریں، جائزہ لیں، تو جتنا کام نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا ہے ملک کی ترقی کا، خوشحالی کا، یا ملک میں جو ہے وہ ترقیاتی عمل کا، عوام کو ریلیف دینے کا، وہ نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کے دور میں تو بالکل نہیں ہوا. اور عمران خان صاحب کے لیے زیادہ اس لیے تنقید بنتی ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے دعوے بہت بڑے کیے. دعوے جناب میرے پاس تو معاشیت دانوں کی 200 معاشیت داں ہیں، اور میرے پاس تو بڑی ٹیم ہے، اب میں تو ملک کا نقشہ بدل دوں گا. اور جو انہوں نے 2 بڑے جو نعرے لگائے کہ جناب 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر، ہم باقی چیزوں پہ نہیں جاتے، ان کو لے لیتے ہیں صرف. تو بجائے 1 کروڑ نوکریاں دینے کے میرا خیال ہے کئی لاکھ نوکریاں جو ہے وہ کھا گئے اور لوگ بے روزگار ہو گئے. اور جہاں تک 50 لاکھ گھر بنا کر دینے کی بات تھی تو وہ گھر ٹوٹے ہیں لوگوں کے، لیکن بنے نہیں. تو کم از کم اگر آپ اس طرح جائزہ لیں، جو پاکستان کے 3 بڑے سیاسی لیڈر ہیں، 3 بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی، تو نواز شریف صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس لیے نکالا گیا کہ ملک ترقی کر رہا تھا، ایشین ٹائیگر بن رہا تھا، کم از کم کچھ تو ہو رہا تھا نا ملک میں. اگر ملک میں اس وقت جو موٹر ویز بنے ہوئے، ایئرپورٹ جو بنے کراچی کا، اسلام آباد کا، اور جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں، تو جو کچھ بھی ہیں وہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہی ہوئے ہیں زیادہ تر. پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اتنا کچھ نہیں ہوا، اور عمران خان صاحب کے دور میں تو ایک لوگ مذاق میں یہ بات کہتے ہیں یا طنزیہ یہ بات کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں تو ایک فٹ پاتھ بھی نہیں بنی، سڑک تو کیا بنتی. سارا زبانی جمع خرچ کا پورا بیانیہ، اگر آپ اس کی گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں عمران خان صاحب کے دور کی، تو وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک فٹ پاتھ نہیں بنائی انہوں نے، سڑک تو دور کی بات ہے. یعنی وہ ان معنوں میں کہتے ہیں کہ جس طرح کی ترقی یا جس طرح کے موٹر وے یا وہ جو گرین لائن اور وہ اس طرح کی جو میٹرو جو نواز شریف صاحب کے دور میں جس طرح ہوئی، وہ تو ظاہر کسی کے دور میں بھی نہیں ہوئی. پھر نواز شریف صاحب نے ایک بڑا طنز یہ کیا کہ جناب میں بھی تسبیح پڑھتا ہوں، میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہوں، لیکن کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. تسبیح ہاتھ میں لے کے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یا جلسوں میں بیٹھ کے یا پبلک میٹنگ میں بیٹھ کے میں تسبیحاں باتیں کر رہا ہوں، اجلاس کر رہا ہوں اور تسبیح.
تو اگر میں تسبیح پڑھتا ہوں لیکن اس وقت پڑھتا ہوں جب کوئی مجھے دیکھ نہ رہا ہو. تو یہ بڑی ویلڈ بات ہے. عبادت تو وہی مقبول ہوتی ہے جو دکھاوے کے لیے نہ ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ رات کو تہجد کی نماز کیوں پڑھی جاتی ہے, اور جب وہ تہجد کی نماز کے بعد اور جب سجدے میں پھر جب انسان جب روتا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے, جسے اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, کوئی نہیں سن رہا ہوتا ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ اور بہت ساری کی باتیں کی نواز شریف صاحب نے. تو جلسہ جہاں ہوا مینار پاکستان پر, بہت پبلک تھی, بہت بڑا جلسہ تھا. وہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب کہاں سے لائیں گے لوگ, وہ بات بالکل صحیح تھی, چونکہ جو پی ڈی ایم کی حکومت کی 1.25 سال سے زائد حکومت ہے, اس نے جتنی مہنگائی کی, جتنا لوگوں کے پاس جو 2 وقت کی روٹی تھی وہ بھی چھین لی, اس کے نتیجے میں تو بالکل یہ بات درست تھی کہ جناب کون آئے گا استقبال کے لیے نواز شریف کے, چونکہ حکومت تو نواز شریف کے بھائی کی تھی نا, حکومت تو مسلم لیگ نون کی تھی نا. عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا ہو 4.25 سال میں, کوئی ریلیف نہ دیا ہو, بہت مہنگائی کی ہو, سب کچھ کیا ہو, لیکن 1.25 سال کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس نے جو ملبہ سارا تھا اس نے جو مہنگائی کی, اس نے جو عوام کے جو ایک وقت کی روٹی بھی چھین لی. تو عمران خان صاحب کا ظلم, عمران خان صاحب کی مہنگائی لوگ بھول گئے تھے, اور لوگوں کو اب صرف یہی یاد ہے, اور اب بھی یاد ہے, کہ یہ ساری مہنگائی جو کی ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت نے کی ہے, وہ شہباز شریف کی حکومت نے کی ہے. بجلی کی مہنگی کی ہے, گیس مہنگی کی ہے, ڈالر کہاں سے کہاں پہنچا دیا, پیٹرول کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچا دی, اور لوگ آٹے دال کو جو ہے وہ بالکل اس سے بھی محروم ہو گئے. تو لوگوں کو اب عمران خان یاد نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا تھا, لوگوں کو یاد. تو اس ناطے تو بڑا بالکل صحیح کہا جا رہا تھا کہ کون جائے گا نواز شریف کے استقبال کے لیے. لیکن اس کے باوجود چونکہ نواز شریف صاحب ذاتی طور پر اقتدار میں نہیں تھے, ان کا بھائی تھا یا بھائی بھی تھا, تو صرف مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں تھی بلکہ 12-13 جماعتوں کی حکومت تھی. تو وہ یہ کہتے ہیں, ان کا یہ موقف ہے کہ ساری ذمہ داری اور سارا ملبہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون پہ نہیں ڈالا جا سکتا, اور اس کی ذمہ داری جو ہے تمام جو 12-13 جماعتیں ہیں ان کے اوپر عائد ہوتی ہے, اکیلی ذمہ دار مسلم لیگ نون نہیں ہے. تو بات یہ بھی درست ہے. تو بہرحال اس وقت جو مینار پاکستان پہ جلسہ ہوا اور جو جذباتی مناظر تھے, جس طرح ایک بیٹی باپ سے مل کر رو رہی تھی, جس طرح ایک بھائی جو ہے جو وزیر اعظم تھا چند دنوں تک, وہ اپنے بڑے بھائی کی قدم بوسی کر رہا تھا. تو یہ کلچر جو ہے نا, یہ ہمارا کلچر تو ہے. اس کلچر کو جس طرح عمران خان صاحب نے ایک گالم گلوچ بریگیڈ بنا کر تباہ کیا تھا, سوشل میڈیا پہ باقاعدہ لوگوں کو تنخواہوں پہ رکھ کر, فنڈ دے کر, پیسے دے کر, جس طرح سوشل میڈیا پر اسٹرانگ کیا گیا تھا, ایک گالم گلوچ بریگیڈ جو بنائی گئی تھی, اور ایک عجیب کلچر جو عمران خان صاحب نے پیدا کیا, وہ کم از کم نواز شریف نے اس طرح کا تو کبھی بھی نہیں کیا. ایک دوسرے پہ تنقید ضرور کی تھی, اور جی ہم اس کو گھسیٹیں گے اور اس کو لٹکا دیں گے. یہ الیکشن کی باتیں ہوتی ہیں, جب عام انتخابات ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی کہ جی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, میں اس کو گھسیٹوں گا اور اس کو کھمبے سے تو یہ الیکشن. لیکن جب الیکشن ہو جاتا ہے, جب ایک پارٹی جیت جاتی ہے, ایک پارٹی ہارتی ہے, تو پھر وہ دونوں جو ہے وہ ایک حکومت ہوتی ہے اور ایک اپوزیشن ہوتی ہے. پھر دونوں کو مل کے چلنا ہوتا ہے. جمہوریت کی گاڑی جو ہے وہ صرف حکومت سے نہیں چلتی ہے, اپوزیشن کا پہیہ جب تک نہ ہو. تو حکمراں کا یہ فرض ہے کہ وہ جو اپوزیشن میں جو لوگ آئیں ان کے ساتھ ہاتھ ملائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے مفاہمت کرے باقاعدہ, اور ان کی مشاورت سے, ان سے مفاہمت کے ساتھ جو ہے وہ ایجنڈے کو اپنے آگے بڑھائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر وزیر اعظم بن گئے, آپ کو اگر 6-7 سیٹیں کہیں سے بھیک میں مل گئی ہیں یا کسی نے دلا دی ہیں اور آپ کو پاور مل گیا ہے, تو آپ اپوزیشن کو بالکل ماننے سے انکار کر دیں. اپوزیشن جو اسمبلی میں بیٹھی ہو, اپوزیشن لیڈر بیٹھا ہو, اس سے ہاتھ ملانا تو کیا آنکھ ملانا گوارا نہ کرے, اس سے بات کرنا گوارا نہ. یہ سیاست کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے نا. یہ وزیر اعظم کا عہدہ آپ کا ذاتی تو نہیں تھا, عوام نے دیا تھا, تو اسی عوام نے ان کو اپوزیشن لیڈر بھی بنایا تھا. تو جب تک آپ
اپوزیشن لیڈر کا احترام نہیں کریں گے تو عوامی مینڈیٹ کا احترام کیسے ہوگا؟ اگر آپ کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا اور وزیر اعظم بنایا تو اپوزیشن کو بھی تو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا. ٹھیک ہے آپ کی 2-4 سیٹیں زیادہ تھیں، وہ کس طرح زیادہ تھی وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. پھر آپ کہتے تھے جی میرے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. یہ تھا اصل غرور، تکبر، جو اللہ کو پسند نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ اگر آپ قبرستان جائیں تو بڑے بڑے ناموں کی تختیاں لگی ہوں گی. وہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ جناب اگر ہم نہیں ہوں گے تو دنیا ہی نہیں ہوگی، یہ دنیا ہمارے دم سے چل رہی ہے. لیکن آج وہ قبرستان میں سو رہے ہیں اور ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ جو تھا غرور و تکبر، یہ ظاہر اللہ کو پسند نہیں ہے. اور وہ عمران خان صاحب جو کہتے، اور واقعتاً جب تک عمران خان صاحب اقتدار میں تھے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ نواز شریف صاحب دوبارہ آ سکیں گے، نہیں آ سکیں گے. ممکن خود نواز شریف نہیں کو یہ یقین نہیں تھا اور خود عمران خان صاحب کو یقین نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہو جائے گا. لیکن جب کہتے ہیں نا کہ ایک پلان انسان نیچے بنا رہا ہوتا ہے اور ایک منصوبہ اللہ تعالیٰ اوپر بنا رہا ہوتا ہے، تو اللہ جسے چاہے عزت دے. تو عمران خان صاحب کو بھی جو عزت ملی تھی وہ اللہ کی رضا سے ہی ملی تھی. ایسا تو نہیں تھا کہ اللہ کی رضا شامل نہیں ہو. بالکل اللہ کی رضا شامل، اللہ ہی عزت دینے والا ہے اور وہی ظاہر عزت و ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے. لیکن وہ اس عزت کو سنبھال نہیں سکے، وہ عزت انہیں راس نہیں آئی. کم از کم نواز شریف نے یہ کیا کہ جب ان سے اقتدار چھینا گیا، اور زبردستی چھینا گیا ان سے اقتدار، 5 سال پورے نہیں کرنے دیے گئے ان کو. عدالت کے ذریعے ان سے باقاعدہ الٹا سیدھا کیس جو بھی بنایا گیا اور وہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ چیف جسٹس صاحب جو تھے وہ بالکل ذاتی ایجنڈے پر تھے یا کسی اور کے ایجنڈے پر تھے. تو وہ جو کچھ بھی سزا، وہ کہ عدالت نے سزا دی تھی، لیکن اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی اس چیف جسٹس کے حوالے سے بھی کہ جی انہوں نے پورے ایک ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ نواز شریف کو سزا دی تھی، نواز شریف کو اقتدار سے بھی نکالا تھا، نواز شریف سے ان کی پارٹی کا عہدہ بھی چھین لیا تھا. پھر نواز شریف جب یہاں سے گئے تھے، ایک تو یہ کہ وہ گرفتار ہونے کے لیے آئے، وہ اپنی اہلیہ کلثوم نواز کو بستر مرگ پر آخری سانسیں جب اس کی چل رہی تھی اس کو چھوڑ کر اپنی صاحبزادی مریم نواز کا ہاتھ پکڑ کر پاکستان واپس آئے. انہیں پتا تھا کہ وہ جیل جائیں گے اور وہ جیل چلے گئے. لیکن ظاہر ہے ان کو پھر نکالا تو کسی اور نہیں نکالا نا، عدالتوں کے فیصلے سے گئے جس طرح بھی وہ نکلے. لیکن یہ بات تو بالکل درست تھی کہ جب تک عمران خان صاحب اقتدار میں تھے نواز شریف کیوں پاکستان آتے. یہ درست ہے کہ وہ 4 ہفتوں کے لیے گئے تھے اور 4 سال بعد واپس آئیں. لیکن یہ بھی درست ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے دور میں واپس نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب تمام تر اخلاقی، قانونی، آئینی اصولوں کو توڑ کر صرف ایک انتقامی جذبہ رکھتے تھے. کیا وہ تقریر یاد نہیں ہے لوگوں کو جو عمران خان صاحب نے امریکہ میں کی تھی کہ میں واپس جا کے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے جیل میں جو ایئر کنڈیشن لگا ہوا وہ نکال دوں گا. اور وہ باقاعدہ فوٹیج، وہ جو سی سی ٹی وی کیمرہ یا اس کے ذریعے دیکھا کرتے تھے کہ اس کو کوئی سہولت تو نہیں مل رہی ہے، یہ جیل میں جو رہ رہا ہے وہ کال کوٹری ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ اور کسی نے کوئی سہولت دے دی ہو. تو جو آدمی اس حد تک انتقام میں اندھا ہو، بھائی آپ ملک کی ترقی، ٹھیک ہے وہ ایک قانون ہے، ایک عدالت کا فیصلہ ہے، وہ جیل چلے گئے، مقدمہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا، آپ کا اب کیا تعلق ہے؟ آپ ملک کی ترقی کا کام کریں. آپ نے جو ایک ایجنڈا دیا تھا کہ جی 50 لاکھ نوکریاں یا 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر اور ملک کو ایک صحیح سمت میں لے جانا، چوروں ڈاکوؤں سے آپ نے نجات حاصل کرنی تھی، وہ آپ کرتے ہو، ملک کو آگے لے کے جاتے. لیکن آپ 4 سال تک صرف انتقام اور نواز شریف کا نام لے کے جو ہے صرف دھمکیاں اور صرف ان کو جو ہے تنقید کا نشانہ اور باقاعدہ انتقام کا نشانہ بناتے رہے پوری مسلم لیگ نون کو. تو نواز شریف کا یہ بڑاپن ہے کہ انہوں نے کوئی تنقید نہیں کی. لیکن نواز شریف نے کوئی بڑا پروگرام بھی نہیں دیا، نواز شریف کے خطاب میں کوئی نیا پن بھی نہیں تھا. یہ اتنا نیا پن ضرور تھا کہ وہ 4 سال بعد آئیں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر جو ظلم ہوا، جو زیادتی ہوئی، جو ناانصافی ہوئی، اس کا انہوں نے ذکر کیا اور ملک کو ترقی کی راہ پر. لیکن ترقی کی راہ پر کیسے لے کے جائیں گے؟ وہ ایجنڈا کیا ہے؟ وہ منشور کیا ہے؟ تو وہ جو ایک کوئی بڑا اعلان کم از کم ان کی طرف سے آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا. اور ایسا لگا کہ وہ تو ہیں، وہ تو اس وقت وزیر اعظم ہیں،
وہ وزیر اعظم کی طرح بات کر رہے تھے، وزیر اعظم کی طرح ان کا استقبال، وزیر اعظم کی طرح پروٹوکول، جلسہ اور یہ ساری چیزیں. تو بہرحال اس وقت وہ جو جمہوری عمل ہے اس میں جو دوڑ ہے، تو ہم نے آپ کو پہلے بھی کئی بار کہا کہ جب آپ اصل مخالف کو دوڑ سے نکال کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کے باہر بٹھا دیں گے یا جیل میں بٹھا دیں گے، میدان سے باہر رکھیں گے اسے، تو جو اکیلا آدمی رہ جائے گا اس کے لیے جیتنے کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مقابلہ کرنے والا ہے ہی نہیں میدان میں، تو اس کو تو جیتنا ہی جیتنا ہے. تو یہ باقاعدہ جو ہے وہ فضا پیدا کی گئی ہے. یعنی یہ فضا 2018 کے الیکشن میں بھی ایسی فضا نہیں پیدا کی گئی تھی. اس وقت بھی ایک مقابلے کی کیفیت تھی. مقابلہ ٹھیک ہے، آپ نے نواز شریف کو جو ہے وہ باہر کر دیا تھا انتخابی میدان سے، بالکل باہر کر دیا تھا آپ نے نواز شریف کو، لیکن ان کی پارٹی کم از کم حصہ لے رہی تھی. ان کی پارٹی نے حصہ لیا اور وہ جتنی بھی سیٹیں حاصل کر سکی، لیکن ان کی پارٹی نے پنجاب میں بھی ٹھیک ٹھاک نشستیں حاصل کی. اور پنجاب میں تو ظاہر ہے کہ وہ بھاری تھے، مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ اچھی خاصی اکثریت تھی. اگر وہ چودھری پرویز الہی یا کاف لیگ ان کے ساتھ نہ ملتی تو ظاہر ہے کہ نواز شریف حکومت وہاں بنانے کی، یعنی شہباز شریف یا مسلم لیگ نون وہاں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہو سکتے تھے. تو وہ جو 2018 میں جو ایک مقابلے کی کیفیت تھی، اب ایسا لگتا ہے کہ 2024 میں جو الیکشن ہوں گے اس میں مقابلہ کرنے والا کوئی ہوگا ہی نہیں. ابھی تک تو یہی سامنے نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ جو بھی مقابلے کے لوگ ہیں، یہی صورتحال کراچی میں بھی ہے. کراچی میں بھی کوئی مقابلے کی کیفیت نہیں ہے. اصل مقابلہ کرنے والے جو ہے ان کو آپ نے انتخابی میدان سے کیا بلکہ ہر طرح کے میدان سے باہر رکھا ہوا ہے. تو یا تو واقعتاً اگر کوئی جمہوری عمل ہے، کوئی انتخابی عمل ہے، کوئی لیول پلینگ فیلڈ اگر ہے، تو پھر اس میں سب کو جب تک آپ موقع نہیں دیں گے پھر مزہ آئے گا اس الیکشن کا، کہ جب اس کا مخالف بھی اسی طرح اسی سہولتوں کے ساتھ اسی تمام تر پاور کے ساتھ الیکشن میں حصہ لے رہا ہوگا. جب تک یہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو یکساں نہیں ملے گی، سب کو یکساں مواقع نہیں ملیں گے، آپ اسی طرح جو ہے وہ من پسند لوگوں کو من پسند انداز میں جب لیول پلینگ فیلڈ دیں گے تو وہ پھر مرضی کے نتائج جب آپ حاصل کرنا چاہیں گے اور مرضی کی بساط بچھائیں گے تو وہ پھر زیادہ عرصے چلتی نہیں ہیں یہ چیزیں. دوسری جانب سندھ میں جو گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب ہیں، انہوں نے اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا ہے. بہت بڑا اعلان ہے ایک سرکاری منصب پر ہوتے ہوئے. حکومت نے کوئی ایسا اعلان نہیں کیا جو اس وقت نگراں حکومت ہے پاکستان کی بھی اور سندھ کی بھی، لیکن گورنر سندھ نے کہا ہے میری گورنری جاتی ہے تو جائے، میں تو فلسطین کی امداد کے لیے سامان لے کے جا رہا ہوں. یہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب نے آج باقاعدہ فلسطینیوں کی حمایت میں ان سے یکجہتی کے اظہار کے لیے گورنر ہاؤس کے باہر باقاعدہ جو ہے وہ تقریب کی ہے اور لوگوں کو بلایا ہے اور باقاعدہ فلسطینیوں سے جو ہے وہ اظہار یکجہتی کیا ہے اور یہ بڑا اعلان کیا ہے کہ جناب اسرائیل کے خلاف جہاد کا ہے. یہ پہلا کوئی سرکاری، یعنی ابھی تک کسی جو ہے سیاسی جماعت نے، کسی مذہبی جماعت نے، کسی سیاسی لیڈر نے، کسی مذہبی لیڈر نے اسرائیل کے خلاف اس طرح کا جہاد کا اعلان نہیں کیا، فلسطینیوں سے اس طرح کی یکجہتی کا اعلان نہیں کیا. تو یہ کم از کم جب سے کامران ٹیسوری صاحب نے گورنر سندھ کا عہدہ سنبھالا ہے تو وہ بڑی جو ہے وہ اب تک کے جو ان کے کام ہیں بڑے یونیک مطلب انداز میں وہ اپنے آپ کو تمام تر جو سرکاری وسائل ہیں، اختیارات ہیں، وہ نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو جس طرح وہ عوام کے درمیان رکھے ہوئے ہیں، عوام کو ریلیف دینے کے لیے اپنے طور پر اپنے دوستوں کے ذریعے، کچھ پرائیویٹ اداروں کے ذریعے جس طرح ان کو ریلیف دینے کے لیے وہ متحرک ہیں، سرگرم ہیں، تو یہ بھی سب کے سامنے ہے. تو بہرحال یہ بہت بڑا اعلان ہے. تو ناظرین یہ ہماری آج کی گفتگو، اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.